وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نام تو اس کا شاہانہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اسے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا، اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خود سر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں من مانی کرتی، اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی، اس پر روب آنے لگا، وہ روز بروز نکلتی جاتی تھی، اس کے ساتھ ہی غمزہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کھیت سے ساگ توڑتے ہوئے اس کی ملاقات میرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنل وصول کیے اور چاہت کے سگنل کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر اشکار نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی۔ اڑتی اڑتی شینی کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دکھڑا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شینی کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلو سے گزر جائے اور پھر اس غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے انکار کر دیا اور کہا، بھائی، مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا، اپنے بھائی کو بطور گواہ بٹھا لیا تھا۔ اب میں قول سے مکر نہیں سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برادری میں لے جائے گا۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہو گئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب امیر بخش عرف میرو سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ماں اور ماموں دونوں مانے نہیں گے، اس لیے چلو بھاگ چلے۔ لیکن اس کا محبوب میرو شریف تھا یا بوزدل۔ اس نے شاہانہ کی تجویز کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ قدم اٹھانے سے باز رہے۔ کہا، ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو۔ یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تو تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے، بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہ رہیں گے۔ شینی نے ٹھیک کہا تھا۔ میرا میرو کا رشتہ حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور بلا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ضلع سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھے دعائیں دے کر وداع کی ضرورت نہیں۔ اگر میں میرو کی نہ بنی تو میرا نام شاہانہ نہیں، تم مجھے چمبارن کہنا۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا، اب دیکھ لینا تمہاری شاہانہ کیا کرے گی۔ تب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا، کیونکہ تم نے اپنی سی پوری کر لی ہے۔ اماں خاموش اس کی سن رہی تھی۔ سوچا لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بھلا دے گی، ابھی غصہ ہے، اول پھول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مسلطیں گرد ہو جاتی ہیں۔ شادی جسموں کا نہیں، روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شینی کی روح جو بار سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی تھی۔ شوہر بھلا
مانس تھا، مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاہوں سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا اور رات کو تھکا ہارا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا اور کبھی تھکن سے چور ہی پڑھ کر سوتا، مگر شینی کے جسم و جاں میں جولا دیکھ رہا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ آتش فشاں کے روپ میں ڈھلنے لگا۔ جس قدر وہ خود پر جبر کرتی، اس قدر میرو یاد آتا اور اس کی دلی تکلیف بڑھ جاتی۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی ہے، بس غصہ اندر ہی اندر دو چند ہوتا جاتا تھا۔ ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد اس کو بے چین رکھتی تھی۔ جلدی وہ اس ذہنی عذاب سے نیم جان ہو گئی۔ اس کی زندگی اب اس کے لیے جہنم بن چکی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ شادی کے ثمرات بھی ملنے لگے اور وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح میرو کو سندیسے بھیجنے شروع کر دیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ میرو اگرچہ شریف النفس تھا مگر تھا تو انسان۔ کچھ عرصہ اس نے شینی سے دوری بنائے رکھی، پھر دل سے مجبور ہو گیا، حالانکہ وہ چاہتا نہ تھا کہ شاہانہ کی زندگی میں لوٹ کر جائے، جبکہ وہ اب اور یہ بات اس کے نزدیک معیوب تھی، مگر شینی کو خود پر ذرا بھی قابو نہ رہا۔ وہ لگاتار اسے کسی نہ کسی طور سندیسے بھیجتی رہی۔ اس کے پیغامات نہ تھے، وہ خدا کے واسطے دیتی کہ بس ایک بار ملو۔ میرو کب تک دل پر جبر کرتا، جبکہ محبوبہ دل نواز رو رو کر بلاتی ہو، وہ پتھر دل نہ رو سکا۔ دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ محبت کا خطرناک کھیل پھر سے جاری ہوا کہ جدائی نہ جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ پھر تو یہ آگ ایسی بھڑکی کہ آنکھوں کے آگے تبیز پردے پڑ گئے اور سد بد ہی جاتی رہی۔ آدھی رات گزر جاتی تو جبار گہری نیند سو جاتا۔ شینی جان خطرے میں ڈال کر میرو سے ملنے نکل کھڑی ہوتی۔ ایک رات جب وہ کھیتوں کی طرف میرو سے ملنے نکلی تو کتوں نے اسے آ لیا اور بھونک بھونک کر آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ میرو قریب ہی تھا، جس نے اسے کتوں سے بچایا اور انہیں ڈرا کر بھگا دیا، ورنہ ساری بستی ہی اس رات جا کر ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ اب کھیتوں میں ملنے میں خطرہ تھا۔ شینی نے میرو کو مجبور کیا کہ وہ اس کے گھر آ کر ملے۔ یہ تو اور بھی پرخطر رات تھی، مگر برا ہو عشق کا کہ اسے لطف ہی خطرناک راہ پر چلنے میں آتا ہے۔ بالآخر محبوبہ کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی مت ماری گئی کہ یہ دونوں جبار کے گھر کے اندر ملنے لگے۔ جب رات گہری ہو جاتی اور جبار دن کی مشقت سے تھکا ہارا نیند کی آغوش میں بے خبر سو جاتا تو جان کو خطرے میں ڈال کر میرو شینی سے ملنے اس کے گھر آ جاتا۔ وہ اس کے آنے کے وقت سے ذرا پہلے دبے قدموں جوڑی میں جا کر کنڈی کھول دیتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آتا اور پو پھوٹنے سے قبل چلا جاتا۔ یہ روز تو نہ ملتے تھے، مہینے میں 3 4 بار میرو کو جان ہتھیلی پر رکھ کر شینی کی خوشی کی خاطر کانٹوں کی اس باڑ کو پھلانگنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ گھر سے باہر اسے ملنے سے قاصر تھی۔ اس روز شام سے ہی بادل گرے ہوئے تھے۔ میرو کو شینی کا سندیسہ ملا کہ آج ملاقات کا موسم ہے۔ موسم واقعی سہانا تھا، آج رات تم کو آنا ہی ہوگا۔ یہ سندیسہ اسے ملا تو وہ شام سے ہی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جبار کام سے گھر آیا، وہ آج بہت تھکا ہوا تھا۔ سارا دن تھریشر پر چڑھ کر بھاری کام نپٹایا تھا، تمام فصل سے بھوسا الگ کر کے سمیٹ بھی دیا تھا۔ آج وہ بے حد تھک گیا تھا۔ بادل دیکھ کر اس نے کہا، شینی رات کو بارش ضرور ہوگی، کھانا دے تاکہ میں سو جاؤں۔ کھانا کھا کر بارش کے خیال سے وہ صحن میں سونے کی بجائے اس کمرے میں جا کر سو گیا جہاں اس کی بیوی میرو سے ملتی تھی۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، دوسرے کمرے میں ساس سسر اور دیور سو رہے تھے۔ آج وہ بھی صحن کی بجائے اندر جا سوئے تھے کہ بارش ہوگی تو نیند خراب ہوگی۔ اب شینی پریشان تھی کہ میرو کو سندیسہ بھیج چکی تھی، کھلے
صحن میں اس کے ساتھ پیر بیٹھنا خطرے کو آواز دینا تھا۔ اوپر سے بارش ہو گئی تو اس کے کمرے میں دو ہی چارپائیاں تھیں، ایک پر جبار سو رہا تھا اور دوسری چارپائی پر اس نے اپنے دونوں لڑکوں کو سلا دیا تھا۔ خود اس کے سونے کو کونے میں ایک گٹیا پڑی رہ گئی تھی، ابھی بوندا باندی شروع نہ ہوئی تھی، رات کے آدھے بیت گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دبے قدموں صحن پار کر کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول کر آ گئی۔ اس کے کان صحن کی جانب لگے تھے، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کھٹیا کو اس چارپائی کے ساتھ برابر کر کے بچھا دیا جس پر اس کے بچے سو رہے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹ گئی۔ کھٹکا کیے بغیر ویرو دبے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شینی کی جان نکل گئی۔ شینی نے آہستہ سے بازو سے پکڑ کر فرش پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بارش کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ لے کر سرگوشی میں بولی، میں نے تم کو بلوا تو لیا، پھر منع نہ کروا سکی۔ اب باہر برآمدے میں چلو جہاں جبار اور بچے سو رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ کھل گئی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اس کو کمرے سے باہر لے آئی۔ خدا کی کرنی کے ہلکی پارے چشم و زدن میں تیز ہو گئی اور پھر موسلادھار می برسنے لگا۔ پائے رفتم نہ جائے ماندن۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں گے، کھٹکا ہوا سسر کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سسر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ تم گندم کی کوڈی کے پیچھے ہو جاؤ، یہ ایک نظر بھینس اور گائے پر ڈال کر واپس چلا جائے گا۔ اتنے میں لاٹھی ٹیکتے سسر برآمدے میں آ گئے۔ یہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں ہی بیٹھے رہ گئے۔ سعد شکر کے بوڑھے کی بینائی کمزور تھی اور دیے کی روشنی مدھم۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر یہ بیٹھے تھے، جانوروں کو باڑے کے اندر پایا تو مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تب ان کی جان میں جان آئی۔ اگرچہ می تیز برس رہا تھا مگر اب میرو کو مزید خطرے کی دعوت دینی تھی۔ وہ برستی بارش میں چلنے کو ہوا، تبھی بچے کے رونے سے جبار کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو کمرے میں نہ پا کر اس نے لاٹین ہاتھ میں پکڑی اور برآمدے میں آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر فوراً میرو کوڈی کے پیچھے چھپ گیا اور شینی تیز قدموں سے کمرے کی طرف ہو لی۔ اس نے شوہر کو دہلیز پر جا لیا، کدھر چلی گئی تھی؟ بچے کے رونے کا ہوش نہیں، میری نیند خراب کر دی اس نے۔ میں دیکھنے گئی تھی کہ مویشی صحن میں تو نہیں رہ گئے۔ بارش ہو رہی ہے کب سے؟ وہ یہ کہتی جلدی سے بچے کے پاس گئی اور اس کو پہلو میں لٹا کر خود اس کے پاس لیٹ گئی۔ شوہر بھی آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ اب اس کے سو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ میرو بدستور کوندی کے پیچھے کھڑا تھا، مٹی کی کوندی جس میں گندم ذخیرہ کرتے تھے۔ اس وقت وہی اس کے جان بچانے کا ذریعہ بنی تھی۔ بارش زور دکھا کر اب تھم گئی تھی۔ جو بار کو نیند نہ آ رہی تھی وہ اٹھ کر برآمدے میں آیا اور وہاں پڑی چارپائی پر ڈھہ گیا۔ چارپائی ایسی جگہ بچھی ہوئی تھی کہ کوندی کے پیچھے سے نکل کر دروازے کی طرف جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اب جبار کے سو جانے کا انتظار لازم تھا، جس سے میرو کا دم گھٹنے لگا، مگر جبار کے خراٹوں کی آواز نے اس کو سہارا دیا۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا مگر سسر کو نیند نہ آ رہی تھی۔ اس کو اندر کوٹھڑی میں گرمی لگنے لگی۔ وہ چارپائی اٹھا کر صحن میں لایا اور بیرونی دروازے کے پاس ڈال کر سو گیا۔ اب میرو نے خود کو کہا، واؤ دیہاتی کی عقل! عورت کے کہنے میں آیا اور موت کے گڑھے میں آ پھنسا۔ بوڑھا سونے کا نام نہ لے رہا تھا اور رہ رہ کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کم وقت نے چارپائی بھی ایسی جگہ ڈالی ہے کہ ادھر سے نکل کر دروازے تک جانے کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تبھی اس کے سو جانے کا انتظار لازم تھا۔ کمرے کے اندر حبس کے باعث دم گھٹنے لگا۔ شینی کا بچہ کھسمسایا اور رونے لگا۔ شینی نے گھبرا کر بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کے رونے سے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ اٹھ بیٹھے۔ اس طرح چپ ہو
ہونے کی بجائے دم گھٹنے سے بچے نے زور لگا کر رونا شروع کر دیا۔ گھبرا کر شینی نے کس کر اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں پھینچا کہ اس کی سانس بند ہو گئی اور ساتھ رونے کی آواز بھی۔ بچہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شینی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا اور اس کی ناک کے پاس ہاتھ لے کر جا کر سانس دیکھنے لگی۔ اب اس کے حواس ٹھکانے نہ آئے تھے کہ دوسرے بچے نے پہلو بدلا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے اس عورت نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ چند سیکنڈ میں ہی دوسرا بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ جبار اور سسر دونوں سو گئے تو شینی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی کوندی کے پیچھے آئی اور میرو کو بازو سے کھینچ کر کمرے میں لے آئی۔ بولی اب تو کسی طرح باہر نکل جا، بچے پھر سے جاگ گئے تو باہر نہیں جا سکو گے۔ لیکن تم نے ان کو خاموش کیسے کیا؟ منہ کو ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ اسے شک ہوا کہ ہاں دیکھو تو کہیں سانسیں تو ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو گئی؟ ہاں ہو تو گئی ہیں۔ ارے کہیں مر تو نہیں گئے؟ ماں نے باری باری دونوں کی ناک پر ہاتھ رکھ کر سانس جانچی۔ ہاں مر گئے ہیں۔ اب تو نکل، اپنی جان بچا، وہ کھانس رہا ہے، وہ ابھی نہیں سویا۔ کھٹک کی آواز سے ادھر کو نکل کر پہنچی دیوار سے باہر کو کود جا۔ عورت کا حوصلہ دیکھ کر میرو کا سر گھوم گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پاس دیے کی مدھم روشنی میں ان معصوم بچوں کی ماں نہیں، کوئی ڈین کھڑی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اف اف، تو عورت ہے کہ ڈین؟ یہ کہہ کر وہ کمرے کی عقبی کھڑکی سے نکل بھاگا۔ پچھلی جانب کی دیوار پر چڑھا اور دھم سے باہر کود گیا۔ آواز پر سسر نے پکارا، یہ کیسی آواز تھی؟ ارے کون کون کرتا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ بھاگنے والا بھاگ گیا اور وہ کون کون کرتا رہا۔ لیکن گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ میرو اس عورت کی صفاکی سے ڈر کر ایسا کہہ کے پلٹ کر گاؤں بھی نہیں آیا۔ وہ ہم راست دوستوں سے کہتا تھا، یارو سمجھ میں نہیں آتا، کوئی عورت ایسی سنگ دل بھی ہو سکتی ہے کہ عشق کے پیچھے بچوں کو ہی مار ڈالے۔ میں ایسی عورت کی محبت سے باز آیا، دوسری بار ملنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ شینی کے سندیسے اس اندوناک واقعے کے بعد بھی ملا کرتے تھے کہ ایک بار ملو نا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں شینی کی کہانی زبان زد عام ہو گئی۔ کسی نے براہ راست اسے الزام نہیں دیا مگر شینی پر شک پڑتا چلا گیا۔ میرو کے یوں غائب ہونے سے سب کو حیرت ہوئی مگر کوئی اس کی تفصیل سے واقف نہیں تھا۔ جوبار نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کے بچے راتوں رات فوت ہو گئے ہیں تو وہ غم سے نڈھال ہو گیا۔ وہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا کیونکہ بظاہر بچے نیند میں ہی دم توڑ گئے تھے، لیکن اندرونی طور پر شینی پر ایک انجانا سا خوف طاری ہو چکا تھا۔ شینی نے میرو کے واپس نہ آنے کی وجہ کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی سنگ دلی اور بچوں کے حادثے نے میرو کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کا عشق جو ایک وقت میں بے حد گہرا تھا اب خود اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ گاؤں والوں کی سرگوشیوں نے اسے مزید تنہا کر دیا۔ ماں بھی اس سے دور ہو چکی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شینی کے دل میں اپنی ازدواجی زندگی اور بچوں کے لیے کوئی حقیقی احساس نہیں ہے۔ شینی کو میرو کے جانے کا غم، بچوں کی موت کا بوجھ اور لوگوں کی چبھتی نظریں ہر لمحہ احساس دلاتی رہی کہ وہ کہیں غلط ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں احساس جرم کی آگ بھڑکنے لگی۔ ایک روز اس نے اپنے شوہر جبار کے سامنے حقیقت کا اقرار کرنے کی ٹھانی۔ اس نے سوچا کہ شاید جبار کا اسے معاف کرنا اس کے دل کو کچھ سکون دے گا مگر جبار کا رد عمل بالکل اس کے خیال کے برعکس نکلا۔ جبار نے اسے سن کر غصے میں کہا، شینی تم نے میرا اعتماد اور میرے بچوں کی زندگی دونوں کو برباد کیا۔ جبار نے شینی کو طلاق دے دی اور یہ خبر پوری بستی میں پھیل گئی۔ اپنی بدنامی اور ذلت کے ساتھ شینی نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں جا کر رہنے لگی۔ وہاں اس نے اپنی زندگی کو ایک نئی راہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے مذہب اور روحانیت کی طرف رجوع کیا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی۔
کچھ سال بعد شینی نے واپس اپنے گاؤں جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید گاؤں والے اسے اب بھول چکے ہوں اور وہ دوبارہ اپنے زمین اور کھیتوں کا کام سنبھال سکے گی۔ لیکن گاؤں والوں نے اسے دیکھ کر پرانی کہانیوں کو پھر سے دہرایا دیا۔ لوگوں کی نظروں اور سرگوشیوں نے اس کے دل پر زخم دیے۔ شینی کو احساس ہوا کہ انسان اپنی کہانیوں کو پیچھے چھوڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو لوگوں کی نظروں سے بچ کر گزارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے والدین کی زمینوں پر کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئی۔ شینی کے لیے ایک دن حیرت کا باعث بنا جب اس نے میرو کو گاؤں کی طرف واپس آتے دیکھا۔ سالوں بعد میرو نے اپنی زندگی کو کچھ سکون دیا اور شہر میں ایک کام پر لگا، مگر اس کی یادیں اسے واپس کھینچ لائیں۔ شینی نے میرو کو دیکھا تو دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر میرو کے سامنے جا کر اپنا قصور قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرو، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ میں نے اپنی محبت کو غم اور تباہی میں بدل دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ میرو نے اسے بغور دیکھا اور کہا، شینی، محبت کے رشتے کو تم نے اپنے گناہوں سے داغدار کیا ہے۔ میں تمہیں معاف تو کر سکتا ہوں مگر دوبارہ اس محبت کو دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ شینی نے میرو کی باتوں کو سمجھا اور اپنی زندگی کو تنہائی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارنے کی کوشش کی۔ اس کی کہانی ایک سبق بن گئی کہ عشق اور جنون کا ملاپ بعض اوقات انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔